أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیات 16 تا 21 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ ہے، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں. آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے، ہم پر تو فقط واضح طور پر پیغام پہنچانا فرض ہے اور بس. اس آیت میں، ان دو آیت میں مشرکین کی تکذیب کے جواب میں علم خدا کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے رب کی طرف سے نہ آئے ہوتے تو یہ معجزات ہم خود اپنی طرف سے نہیں دکھا سکتے تھے. اور پھر ارشاد ہوا کہ وما علینا الا البلاغ المبین. انبیاء علیہ السلام کے ذمے پیغام الہی کو غیر مبہم اور واضح انداز میں پہنچانا ہے. قبولوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی اتمام حجت سے آگے طاقت کا استعمال ایمان کے منطق کے ساتھ سازگار ہے، چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل صرف منطق اور دلیل کی بات سمجھتا ہے، طاقت کی زبان نہیں سمجھتا. آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے کہ بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا. دین الہی سے دور رہنے والے حقائق سے بھی دور اور اوہام کی وادی میں سرگرداں رہتے ہیں. چنانچہ جب بھی کسی رسول نے لوگوں کو اللہ کی طرف اور ان کے مصنوعی معبودوں کو ترک کرنے کی دعوت دی تو وہ اپنے اوہام کی دنیا کے مطابق اس وہم میں مبتلا ہوئے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے معبود ناراض ہو گئے اور آفت ہم پر اسی وجہ سے آ گئی ہے. واضح رہے اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے. حدیث رسول ہے کہ سرایت کرنے، بدشگونی اور شومی کی حقیقت نہیں ہے. اسی حدیث میں کہ بدشگونی کا کفارہ توکل ہے، یہ اصول کافی میں لکھا ہے. پھر ارشاد ہوا کہ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. یعنی منکر کے پاس جب منطق نہیں ہوتی تو طاقت استعمال کرنے پر اتر آتا ہے. آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے کہ رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے. کیا یہ بدشگونی اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو. کوئی کسی کے لیے بدشگون نہیں ہوتا، ہر شخص کی بدشگونی اس کا اپنا عمل ہوتا ہے. اس وقت تمہاری بدشگونی خود تمہارے اپنے اعمال کی روشنی میں تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے رسولوں کی تکذیب بھی بدشگونی ہے جس کا عنقریب تمہیں علم ہوگا. ان ذکر تم، ارشاد ہوا کیا اس میں بدشگونی ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، تمہیں برے انجام سے نجات دلانے کی بات کی جاتی ہے تو الٹا اسے بدشگونی کہتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تمہاری بدشگونی یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو اور اس تجاوز کی وجہ سے تم پر وہ آفت آنے والی ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. بدشگونی کا توہم جاہلانہ سوچ ہے. حقائق سے دور ہونے والے توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نصیحت کو بدشگونی سمجھتے ہیں. آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا ہے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو. شہر کے دور ترین گوشے کا ذکر اور یہ فرمانا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہ شخص ایمان و اخلاص کے کس درجے پر واعظ تھا. یہی درجہ مومن آل فرعون کا بھی تھا. وہ بھی شہر کے دور ترین گوشے سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینہ، من اقصى المدینۃ یسعیٰ. یہ سورہ قصص قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ، اس کے آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا یہ مومن دوڑتے ہوئے اس لیے آیا کہ لوگ ان مرسلین کو قتل کرنے والے تھے. اس مومن کے بارے میں زیادہ اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا تھا.
ان کے والد کا نام تھا کیا اور ان کا پیشہ کیا تھا، روایت مستغرب ہونے کی وجہ سے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہے کہ امتوں میں شفقت لے جانے والے 3 ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا، علی بن ابی طالب علیہ السلام، صاحب آل یاسین اور مومن آل فرعون، یہی صدیقین ہیں، اور علی علیہ السلام ان سب میں افضل ہیں۔ اس حدیث کو مختلف لفظوں میں ابن عباس اور ابو لیلہ نے روایت کیا۔ ابن عباس سے ایک روایت عمر بن جمع کی وجہ سے ضعیف ہے، جسے سالبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ دیگر طرق سے عقیلی، طبرانی اور ابن مردوہ نے مجاہد سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ ہو اس سلسلے میں تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی اور تفسیر الدر المنصور، کنز الاموال میں بھی ہے۔ اس دوسری حدیث کے بارے میں ابو داؤد، ابو نعیم، ابن عساکر اور دارمی نے ابو لیلہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین 3 ہیں، حبیب النجار، مومن آل یاسین جس نے کہا تھا اے میری قوم ان مرسلین کی پیروی کرو، اور حزقیل مومن آل فرعون جس نے کہا تھا کیا تم اس شخص کو قتل کرو گے اس کہنے پر کہ اللہ میرا رب ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ان سب میں افضل ہیں۔ ان ہستیوں کو فضیلت اس لیے ملی کہ انہوں نے راسخ ایمان کے ساتھ اپنے وقت کے رسول کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور علی علیہ السلام ان میں افضل ہیں کہ علی علیہ السلام نے اپنے وقت کے خاتم الرسل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کئی بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شب ہجرت اپنی جان نثاری کا ذکر خود بیان فرماتے ہیں کہ وقیت بنفسی خیر من وطی الحسی ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان دے کر اس ہستی کو بچایا جو وہ زمین پر چلنے والوں اور قدیم گھر اور حجر کا طواف کرنے والوں میں سب سے افضل ہے۔ مومن پوری قوم میں تنہا ہونے کے باوجود حق کی آواز بلند کرتا ہے، اور مجاہد حمایت حق کے لیے سرعت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ اس مجاہد مومن نے اپنے رسول کی حمایت اور ان کی پیروی کرنا لازم ہونے پر 2 باتوں سے استدلال کیا ہے۔ نمبر 1، ایسے داعیان حق کی پیروی لازم ہے جن کی دعوت میں اپنے کوئی مادی مفادات نہیں ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں ان میں اگر اپنا کوئی مفاد ہو تو خود غرضی کا امکان ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ یہ داعی خود ہدایت پر ہو اور خود ہدایت پر ہونے کی دلیل بھی ساتھ رکھتا ہو۔ سورہ مبارک یونس و قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ، اس کے آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔